بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ان کا شکر گزار ہیں اس پاک ذات کے کہ جس نے ہمیں اپنے حبیب، اپنے محبوب، تاجدار عرب و عجم، رحمت للعالمین، راحت العاشقین اور مراد المشتاقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ معراج کا واقعہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا اور زندگی میں بہت سے مراحل آئے ہوں گے کہ جب یہ گفتگو آپ سنتے سنتے بڑے ہوئے ہوں گے۔ آج میں نے ان تمام موضوعات کو بالاتعاق رکھتے ہوئے کچھ اس طرح کی گفتگو آپ کی سماعتوں تک پہنچانی ہے کہ یہ واقعہ معراج ہے کیا، یہ کب پیش آیا، کیوں پیش آیا اور کیسے پیش آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر معراج نبوت کے 10ویں سال، کچھ کہتے ہیں 3رے سال، کچھ کے نزدیک 7ویں سال اور کچھ کے نزدیک کچھ ماہ بعد پیش آیا ہے۔ یہ کیوں پیش آیا؟ اس واقعہ معراج کے یا ملاقات کے اور عرش اعظم پر بلائے جانے کے کچھ اسباب ہیں، کچھ علل ہیں اور کچھ ریزنز ہیں۔ ان میں سے 3 اہم ریزنز ہیں۔ وہ کیا؟ پہلی وجہ، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کی وجہ سے بہت غمگین اور اداس رہنے لگے۔ ظاہر ہے جب ایک ساتھی، ایک غمگسار اور ایک ہمدرد بچھڑ جائے تو انسان پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ کا وصال ہو گیا اور اس کے کچھ عرصے بعد آپ کے غمگسار چچا، آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور تیسری اہم وجہ اور ریزن یہ ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اہل طائف کو دعوت دینے کے لیے طائف میں پہنچے تو سرداروں کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اپنی رسالت کی گواہی دی، تو بجائے انہوں نے تسلیم کرنے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر غازے کسے اور کچھ اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے، اور آپ اتنے زخمی ہو گئے، اتنے لہولہان ہو گئے کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ لیکن آپ نے سخت آزمائش کے عالم میں بھی اہل طائف کو بد دعا نہیں دی، بلکہ یہی کہا کہ مولا انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ یہ ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ واقعہ معراج کیسے پیش آیا، اس کے کچھ مراحل ہیں اور ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک جو براق کے ذریعے طے ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات حتیم میں جو خانہ کعبہ میں ہے اور وہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا، آرام فرما تھے۔ اب وہ حتیم کیا ہے؟ اہل مکہ نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اپنی حلال کی کمائی اس پہ لگائی۔ یہ حتیم کی دیواریں کھڑی کر دی تھیں تو پیسہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے حرام کا 1 روپیہ بھی اس پہ شامل کرنا گوارا نہ کیا، حالانکہ دور جاہلیت تھا اور مشرک تھے، بت پرست تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حرام کا پیسہ نہ لگایا اور حتیم کی دیواریں یہیں پہ چھوڑ دی۔ اور میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ حکمت تھی اللہ رب العزت کی کہ خانہ کعبہ کے اندر تو بڑے بڑے جاتے ہیں، بادشاہ، سفراء اور بڑی عظیم ہستیاں، تو کسی غریب کو تو وہاں گزر بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ حتیم کا نشان رکھ کر امت مصطفیٰ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ امت یہاں حتیم میں نفل پڑھ لے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھے ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے جو اللہ رب العزت نے ہم پہ کیا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہیں اور سوئے ہوئے ہیں کہ ایسے میں جبریل امین آ گئے۔ اللہ کا حکم تھا کہ جاؤ میرے حبیب کو خوشخبری دو، میرا محبوب ایک غم کے دور سے گزر رہا ہے، نہ رفیقہ حیات ہے جو غم بانٹ سکے، دکھ درد دور کر سکے۔ کفار و مشرکین کے تانے ہیں، کفار و مشرکین کی ہر وقت اظہار ثانی ہے، غم گسار چچا بھی نہیں رہے، تو میرا حبیب کس قدر افسردہ ہے اور اداس ہے، تو میں اپنے محبوب کی اداسی کو ختم کرنے کے لیے اسے شرف ملاقات کیوں نہ عطا کر دوں۔ تو جبریل جاؤ اور میرے حبیب کو کہو کہ اللہ نے عرش پر بلایا ہے اور اللہ رب العزت آپ کی دید کا مشتاق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا گیا، جبریل امین نے اپنے کافوری پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں سے مس کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تو یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، صدر مبارک شق کیا گیا، اور آپ کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھو کر پھر سینے میں پیوست کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت تمام دنیاوی جو حاجات تھی ان کو ختم کرنا چاہ رہے تھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مطہر اس قابل کر رہے تھے
کہ جو آسمانوں پر تجلیات خداوندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جانی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک ان کو دیکھ سکے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کے ساتھ ایک ایسے جانور پر سوار ہوئے جسے براق کہا جاتا ہے۔ براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور بڑا خوبصورت جانور تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری بننے کے لیے بےتاب، یہ ایک الگ قصہ ہے جو ہم بیان نہیں کر رہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جبریل امین اس براق پر سوار ہوئے تو ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ بیت اللہ سے مسجد حرام تک اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھے، عجائبات دیکھے۔ تو یہاں پہ 5 اسٹیشنز آپ کے سفر میں پیش آئے ہیں۔ پہلا اسٹیشن بطحا کی سرزمین تھی۔ جبریل امین نے کہا ہے اللہ کے نبی آپ یہاں پہ اتریے اور 2 نفل ادا کر لیجئے، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ یہاں سے آگے کا سفر طے ہوا تو کوہ طور پر رکے۔ فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے بلایا تھا، تو یہاں بھی آپ نفل ادا کر لیں۔ پھر تیسرا مقام آگے بڑھے تو بیت المقدس تھا۔ فرمایا یہ بیت المقدس کی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا نزول کیا اور آپ کو غیر باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مقام پہ بھی 2 نفل پڑھ لیں۔ آقا علیہ السلام نے نفل ادا کیے۔ اور میں نے پیچھے بات کی کہ آقا علیہ السلام کا قلب اطہر یا آپ کا صدر مبارک زندگی میں 4 دفعہ شک ہوا ہے۔ ایک تو جس وقت آپ کو معراج کرائی گئی، ایک اس وقت جب آپ بچے تھے، ایک اس وقت جب آقا علیہ السلام کو عرش اعظم پر بلایا گیا، یعنی عرش اعظم پر بلا کر پھر آقا علیہ السلام کا سینہ مبارک اس وقت چاک کیا جب آپ کو نبوت عطا کی گئی تھی۔ تو ان 4 مقامات پر آپ کا سینہ مبارک شک ہوا ہے اور پھر آپ کے قلب اطہر کو آپ کے سینے کے اندر پیوست کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر ٹانکوں کے نشان دیکھا کرتا تھا۔ یہاں پہ آقا علیہ السلام بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں تو مقتدی تیار کھڑے ہیں۔ مقتدی کون ہے؟ انبیاء ہے، رسول ہے، اور امام کون ہے؟ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پہ آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء کو امامت کروائی اور نماز پڑھائی۔ کون سی نماز تھی یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا حبیب جانتا ہے، اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک سیڑھی نما چیز پیش کی گئی جسے رفرف کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام رفرف پر سوار ہو کر پہلے آسمان پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہاں پہ نبیوں سے ملاقات، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمانوں تک آقا علیہ السلام مختلف انبیاء سے ملاقات کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہ جا پہنچتے ہیں۔ یہ معراج کا دوسرا مرحلہ تھا۔ پہلا مرحلہ بیت اللہ سے مسجد حرام تک، دوسرا مسجد حرام سے سدرۃ المنتہا تک عرش اعظم پر، اور تیسرا سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل تک۔ یہاں جب سدرہ پر پہنچے تو جبریل امین رک گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ فرمایا اس لیے نہیں بڑھ سکتا کہ میرے پر کہیں اللہ کی تجلیات سے جل نہ جائے، میری حد بس یہیں پہ ہے، اب آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ آقا علیہ السلام یہاں علیہ پاک اتارنے لگے جب سدرۃ المنتہا، یعنی یہ وہ مقام ہے جس کو لائن آف کنٹرول آپ کہہ لیں کہ زمین کی باتیں یہاں تک اور آسمان کی باتیں آسمان سے یہاں تک آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر نہ نیچے سے اوپر جا سکتی ہیں نہ اوپر سے نیچے آ سکتی ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اورج بی الی السماء، یہاں مجھے آسمانوں سے بھی اوپر بلند کیا گیا۔ اب آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اپنے نالین پاک کے سمیت، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ میرے حبیب آپ اپنے نالین کے سمیت آگے بڑھیں، تو خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے جوتے مبارک اتار کر آئیں۔ آپ نہیں جانتے یہ وادی مقدس وادی طویٰ ہے اور آپ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں؟ تو خیال آیا کہ سونے موسیٰ علیہ السلام کی بات کیا کرتے، وہ اور تھے تم اور ہو، ان کا مقام اور تھا، آپ کا مقام اور ہے، لہٰذا آپ جوتے مبارک اپنے پہن کر تشریف لائیں۔ تو آقا علیہ السلام اسی طرح تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے آپ کو جنتوں کی سیریں کروائی گئیں، وہ ایک الگ سے واقعات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں رہنے والے لوگوں سے متعارف کرایا گیا، جن میں جناب ابو بکر صدیق بھی تھے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آقا علیہ السلام کو اہل دوزخ کی بھی دکھایا گیا اور ان کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ آقا علیہ السلام یہاں پہ کھڑے ہیں اور اکیلے تنہا ہیں اور اس مقام پہ پہنچے جہاں کلمہ قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا سریم الاقلام ہے،
کہ جو اعمال انسانوں کے عرش اعظم پر پہنچتے ہیں یہاں پہ فرشتے بیٹھ کر یہ جو کرام الکاتبین ہیں ان کو لکھتے ہیں تو پھر ایک رجسٹر کے اندر قلم بند کرتے چلے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کھڑے ہیں کہ آپ کو پیار بھری محبت بھری صدائیں سنائی دینے لگی، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، ادنو یا حبیبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین پاک بے اختیار اٹھتے چلے گئے۔ نور کے حجابات تھے، عالم ناسوت، عالم ہاہوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، اور نہ جانے کون کون سے عالم جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے عبور کرتے ہوئے اس مقام پر جا پہنچے کہ اللہ اکبر، کہ کعبہ قوسین او ادنا، کہ دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنا بلا حجاب کروایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اور یہ حدیث حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جید صحابہ سے منقول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، کہ میں نے اس رات اپنے رب کو بہترین شکل و صورت میں دیکھا، یعنی حسن و جمال کی انتہا پر دیکھا، اور فرمایا کہ میں نے اپنے دائیں دیکھا تو میرا رب تھا، بائیں دیکھا تو میرا رب تھا، سامنے دیکھا تو میرا رب تھا، میں نے پیچھے دیکھا تو میرا رب تھا، حتیٰ کہ ایک میں تھا اور میرا رب تھا۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے حبیب کا نظارہ کر رہا تھا اور حبیب کی آنکھ اپنے رب کا نظارہ کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، وہ کیا عالم ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ یہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، کچھ عطا کیا گیا، کہا حبیب سوال کریں، اے میرے مصطفیٰ سل اوتی کا، حبیب سوال کریں میں عطا کرتا ہوں۔ کہا مولا اس سے بڑا سوال اور کیا ہوگا کہ تو نے مجھے عرش اعظم کی سیر کروائی۔ فرمایا خیال آیا اس وقت امت کا کہ میں تو امت کو بے یار و مددگار چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے تو سواری پیش کی گئی ہے بروز حشر، کیا میری امت کو بھی اتنا اعزاز اور اتنا انعام اور عزت عطا کی جائے گی؟ یہ خیال دل میں آنا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کہا، اے میرے حبیب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری امت کو بھی میدان معاشر میں سواری ملے گی کہ نہیں؟ ہاں میرے مصطفیٰ، یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کی امت کو میں سواری پر سوار کر کے جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جس طرح کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو مہمان کو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو راز و نیاز کی باتیں کرنی تھی میرے رب نے وہ کیں۔ کتنی کیں؟ وہ محدثین کہتے ہیں 90,000 باتیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باتیں سنی۔ اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں اس مقام پہ اللہ خالق کائنات نے تحفے دیے۔ کیوں؟ جب کوئی مہمان کسی کے گھر جائے تو جاتے ہوئے خالی تو نہیں جاتا نا، جو میزبان ہے اپنی شان کے مطابق کچھ نہ کچھ تحفے تحائف اسے ضرور دیا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جاتے جاتے رب کائنات نے کہا، سونیا یہ 5 نمازوں کا تحفہ لیتے جا۔ تو جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واپسی پہ ملتے ہیں تو آپ نے کہا کہ میری امت نہیں پڑھتی تھی، میرا تجربہ ہے، واپس جائیں۔ آقا علیہ السلام 5 مرتبہ گئے اور اللہ نے 5 کم کی۔ چاہتے اللہ رب العزت ایک دفعہ ہی کم کر دیتے، اصل میں اللہ خالق کائنات موڑ موڑ کر اور بار بار اپنے حبیب کو تکنا چاہ رہا تھا کہ میرا محبوب یہاں آ کر لگتا کیسے ہے، اس کا حسن و جمال کس انتہا پر ہے۔ تو جب اللہ کی عطا ہو جائے تو پھر محبوب کا مقام اور کیا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کو بار بار کہنے پر 5 نمازیں کر دی گئی۔ کہا سونیا جا، میں تحفہ عطا کرتا ہوں کہ جو 5 پڑھے گا ثواب اسے 50 کا ہی عطا فرماؤں گا۔ اے امت مصطفیٰ، اس پر غور کریں، سوچیں کہ کیا ہم لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی حضور نے ہم سے کی؟ ہم گناہ گاروں نے جو شفقت، ہم گناہ گاروں سے جو محبت، ہم گناہ گاروں سے جو لطف و کرم حضور نے کیا، کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ کتنا عرصہ رہے یہ رب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت کی نبضیں تھما دی گئیں، وقت کو قید کر لیا گیا۔ کتنے زمانے، کتنی صدیاں، کتنا عرصہ، کتنے ماہ و سال تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات کی اقلیم میں حضور میں رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ تمام رنگ جو اپنی ذات میں تھے اپنے مصطفیٰ کو عطا کر دیے۔ کیا وہ خلق کا رنگ، کیا وہ رحمت کا رنگ، کیا وہ لطف کا، عطاعت کا، محبت کا، احسان کا، جتنے بھی اوصاف تھے اور رنگ تھے رب کائنات کی ذات میں، وہ سب کے سب اپنے مصطفیٰ کو عطا کر دیے۔ اللہ، پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لائے تو بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی بھی حرکت کر رہا تھا۔ سب سے پہلے جناب صدیق اکبر نے سنا کہ ابو جہل کہتا ہے تمہارے صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات گیا ہوں اور میں نے اس طرح اللہ سے ملاقات کی ہے، جنتوں کی سیر کی ہے، دوزخ کو دیکھا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ممکن ہے، اس لیے کہ کہنے والے مصطفیٰ ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں مانتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرش اعظم پر گئے ہیں۔ اس دن سے آپ کا نام صدیق بھی پڑ گیا۔